نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وعمله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقل رب زدني علما اللهم آمين ہر طرح کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی و بزرگی و برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کو پیدا کر کے یوں ہی لاچار بے بس نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات نے بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا. ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، بتا دیا، متنبہ کر دیا، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج دنیا انسانیت کو پہنچا دیا. اور ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیا راستہ دو ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور ایک اور راستہ ہے تو جو جہنم میں جانے والی ہے. اچھے اعمال کرو گے، بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، خیر خواہی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، معصیت کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، بتا دیا راستہ دو ہے، جنت اور جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی، نبیوں کے امام، ختیجہ کے شوہر نامدار، فاطمہ کے ابو جان، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان، جس موضوع، جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا
وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے۔ انسان اگر نیک ہے، صالح ہے، تو اس کے لیے میٹھا ہے، اور انسان نافرمان ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اس کے لیے کڑوا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندے، جو دنیا میں اچھے یا برے اعمال کر رہے ہو، اس کا مزدوری میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ جب قیامت کے دن اس کائنات کے سارے لوگ ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، تمام مذاہب کے ماننے والے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو اچھے یا برے اعمال کرو گے، اس کا بدلہ یوم القیامت میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی مزدور آدمی کام کرتا ہے، جب شام ہوتا ہے تو آپ اس کی مزدوری دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اور آپ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی اس شخص کو ملے گی، وہ کامیاب ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا آگے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے یا کوئی کسی کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا، وفات ہو جاتی ہے، تو فوراً آدمی لوگ، گھر والے بات چیت کرتے، گاؤں والے بات چیت کرتے بھائی اس کا جنازہ کب اٹھے گا، اسے کفن دفن کا انتظام کب کرو گے۔ تو یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، حامان آئے، شداد آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، ساتھ میں گئے تو کیا لے کے گئے؟ کچھ نہیں لے کے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ آگے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اس لیے آج انسان دیکھیے، انسان دنیا میں کس طرح ملوث ہے، دن و رات ہائے دنیا ہائے دنیا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ دنیا میں لوگ لگے ہوئے، نہ نماز کی فکر، نہ قبر کی زندگی کے بارے میں فکر، نہ آخرت کے بارے میں فکر، دن اور رات پیسے جمع کرنے کے لیے ادھر زمین خرید رہے ہیں، ادھر بیٹے کے لیے بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور
دنیا میں لگے ہوئے ہیں. انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ 2 گز زمین جاتی ہے اور 2 گز کپڑا جاتا ہے اور کچھ نہیں کام آتا ہے. اس لیے انسان کو دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے، ایسے اعمال کرنی چاہیے جس سے رب راضی ہو جائے. جب رب راضی ہو جائے گا تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے نبی اس لیے فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ آدمی ہے، سب سے بڑا اس کائنات میں، اس ورلڈ میں عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو رات میں جب سونے لگے تو اب حساب و کتاب کر لے کہ میں نے دن بھر کتنی نیکیاں کمایا اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی. اگر اللہ کی نافرمانی کی سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ کے سامنے کی گرا لے. الکیس من دان نفسہ، جو عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تزکیہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. العاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على اللہ، اور نفس جو چاہے اس کے پیچھے نہ چلے. نفس تو ابھارتا ہے برائی کی طرف، نفس کو کچلے اور آرزو نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا. ارے اللہ تعالیٰ تو جبار بھی ہے، گناہوں کو پکڑنے والا ہے، سخت سخت سزا دینے والی ذات ہے. اس لیے تمنا نہ کرے، اللہ غفور الرحیم ہے. عمل کرے پھر تمنا کرے تب تو بجا ہے. انسان عمل نہ کرے اور تمنا کرے یہ ہرگز نہیں. اس لیے دیکھیے صحابہ کرام، تبع تابعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر عبادت کرتے تھے، کس قدر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اگر تمنا ہوتی تو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی. اس لیے انسان کو ہر روز سونے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسل ملک الموت الى موسى علیہ السلام فلما جاءوا سكوا فرجع الى ربي فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال اذ اليه فقل له يدعو الى متن ثور فلم بما تعادي يدعو بكل شرة سنة. رواه البخاری. اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے آؤ. فرشتے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام ایک تھپڑ مارتے، کھینچ کر کے تماشا مارتے، فرشتے کی آنکھ باہر آ جاتی ہے. یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آپ ایسے شخص کے پاس بھیجے جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، موت کو ناگوارا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو، موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھے، اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھے. اگر موسیٰ کے ہاتھ میں 50 بال آ جائے تو 50 سال مزید زندگی عطا کی جائے گی. اگر موسیٰ کے ہاتھ میں 10 بال آ جائے تو 10 سال مزید زندگی عطا کی جائے گی. فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھیے. اگر آپ کے ہاتھ میں 10 بال آ جائے تو 10 سال مزید زندگی عطا کی جائے گی. اگر 50 بال آ جائے تو 50 سال مزید زندگی عطا کی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ الہ العالمین، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اس کے بعد موت آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موت مجھے ابھی منظور ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اور آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی. اللہ تعالیٰ خود کرے اللہ کے نبی کی کہ آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر دنیا میں کسی کی بقا ہوتی تو افضل الرسل امام کائنات دنیا سے رخصت نہ ہوتی.
کسی شاعر نے کہا عربی، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے، اس سے ہر انسان کو سیراب ہونا ہے، اس پیالے سے اس ہر انسان کو پینا ہے، اور قبر کا دروازہ ایسا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دیا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، موج مستی کرنے کے لیے نہیں، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، بغاوت کرنے کے لیے نہیں، معاصیت کرنے کے لیے نہیں۔ اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو، خالق کو، مالک کو راضی کر لیں، اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے۔ احباب گھر والے رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تمہارا تعظیم کر دی، یہاں تک پہنچا دیا، اب وہاں کیا ہوگا؟ اگر اچھے اعمال ہوں گے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کھائے گا، کل کیا کمائے گا، اور کوئی انسان نہیں جانتا ہے وہ کس سرزمین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ انسان آدمی نکلتا ہے گھر سے بائک سے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا ہے وہ کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اور کس سرزمین پر مرے گا۔ باہر سے لوگ یو پی بہار سے باہر جاتے کمانے کے لیے، اور پتہ چلا باہر ہی اس کی وفات ہو جاتی، انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء، تم جہاں بھی کہیں ہو وہاں موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم قلعے میں بند ہو جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آئے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے، آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کوئی فوشدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنے آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، پھر بھی وہ موت سے غافل ہو۔ پھر بھی انسان اپنے آنکھوں سے قبرستان کی کئی خوفناک مناظر میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار والوں کو دفنا چکے ہوتے ہیں، اور پھر بھی انسان موت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کرتے تھے۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے، انسان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری وقار کیا ہے، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا۔ کتنا یہ آدمی مالدار ہو قبرستان کی زیارت کرے تو اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اس کی بنگلے کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ میرا بنگلہ بیکار، میری گاڑی بیکار، ایک دن میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا۔ اس لیے انسان کو قبرستان کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح ہمیں بھی اسے الوداع کرنا ہے۔ بہت ساری خواہشات ہوتی ہے، ابھی خواہشات نامکمل ہوتی ہے کہ فرشتہ ازل دروازے پر آپ پہنچتا ہے اور کہتا ہے چل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اسے میری راہ میں موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔
جب انسان موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے، تھوڑی سی چانس سے دے دیجئے، اللہ تو نے جو مال و دولت دیا ہے میں تیری راہ میں خرچ کر لوں، تیرے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دے دوں، خرچ کر لوں تیری راہ میں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھیے انسان جب مرتا ہے، مرنے لگتا ہے، موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو نے جو مال دیا ہے تاکہ اس مال کو تیری راہ میں خرچ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو انسان جو اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہی جاتا ہے، نہ فاتحے کی پارسل، نہ قرآن خوانی، کسی کا ثواب نہیں جاتا ہے۔ یہ کیا ضرورت ہے آدمی مر رہا ہے بھیک مانگنے کی، اللہ سے مہلت مانگنے کی کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دیجئے تاکہ تو نے جو مال دیا اللہ تیرے راہ میں خرچ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ بندہ بھیک مانگتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے انسان جو عمل کرے گا وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اہل گھر والے، خاندان والے، اس کا مال اور اس کا عمل، تین چیزیں جاتی ہیں ان کے ساتھ قبر تک۔ فیرجع اثنان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، انسان کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے، نیک اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ انسان کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہے عمل، اس کے لیے انسان کچھ نہیں کرتا ہے۔ مال انسان کو واپس چھوڑ دیتا ہے، واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، انسان اس مال کی وجہ سے رات دن ایک کر دیتا ہے، نہ حلال نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ فرق کرتا ہے۔ دیکھیے سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں انسان کے ساتھ جو عمل اس کے ساتھ جاتی ہے، عمل کے لیے انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے، مال واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اس کے لیے انسان کیا نہیں کرتے ہیں؟ بینک بیلنس، زمین جائیداد اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستوں، ہمارے اور آپ کے ساتھ جو جاتی ہے عمل کیجیے۔ عمل اگر عمل نہیں ہے تو قبر کی زندگی بہت خطرناک زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرۃ فان نجا من احد فما بعد ایسر وان لم ینج من فما بعد ایسر، رواه ترمذی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تمہارے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس قدر روتے ہو کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی ہے، ایسا کیوں؟ کہا ہے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرۃ، اس لیے یہ قبر منزلوں میں، یہ قبر یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے۔
اس سے جو بچ گیا، اس میں جو جس کو سکون مل گیا، راحت مل گئی، اس کے بعد جتنے مراحل آنے والے، پل صراط، جہنم، سب آسان ہو جائیں گے۔ یہ پہلی منزل ہے۔ اس میں جو بچ گیا، اس منزل کو جو آسانی کے ساتھ طے کر لیا، پار کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، قبر جو بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، ایک انصاری صحابہ آیا، ایک انصاری صحابی آئے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہا احسنہم خلقا، جس کی اخلاق اچھی ہو۔ کیا کہا؟ جس کی اخلاق اچھی ہو وہ سب سے اچھے انسان ہے۔ پھر اس صحابی نے، انصاری صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے؟ کہا جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو ایک مسافر کی طرح۔ مسافر جب سفر کرتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ نہیں سفر کرتا ہے، اس لیے وہاں جانا ہے، وہاں 2 دن رہنا ہے، پھر وہاں 4 دن رہنا ہے، پھر واپس آ جانا ہے۔ دنیا ہم سب کی دنیا، یہ مسافر ہے، ہم سب مسافر ہیں، یہ ہم سب کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم سب کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ ایک غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، نہ کہ آخرت میں، اس لیے دنیا اس کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، حصیر پر، آپ کے چٹائی کے نشانات چہرے پر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی یہ قیصر و قیصرہ اتنے مالدار، کس قدر ان کی ثروتیں ہیں، اور آپ نبیوں کے امام، نبی کے سردار، آپ کی حالت، آپ کے لیے سونے کے لیے ایک تکیہ بھی میسر نہیں، بستر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر ہم مسافر ہیں، ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو چلتے چلتے ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم سب مسافر ہیں، مسافر کی طرح جینا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی میں اتنا عمل کر لو، اتنا نیکیاں کما لو کہ بیماری کی حالت میں تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں جمع کر لو، اچھے اعمال کر لو، موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ اس لیے انسان کو اسی طرح عمل کرنا چاہیے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں۔ گھر میں آدمی سویا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی وہ بیدار نہیں ہو رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، دیکھتا کہ آدمی وہ مر چکا ہے۔ یہ زندگی ہے، آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے وہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ سعد
رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور 7 آسمان کھول دیتے ہیں، کھل جاتا ہے، 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور جب اس صحابی کو قبر میں رکھا گیا، قبر نے ایک مرتبہ دبوچا، دبایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیوں دبایا؟ آدمی نیک ہو یا برے، قبر ایک مرتبہ دباتی ہے، نیک لوگ بھی دباتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ اتنے نیک تھے، صحابی، جب قبر میں رکھا گیا تو ایک مرتبہ دبوچا قبر نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نیک آدمی کو بھی قبر دباتی ہے۔ 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ مفسرین لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پائے تھے، اسی وجہ سے قبر نے ایک مرتبہ دبوچا۔ تو پتہ یہ چلا قبر کے عذاب 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک چغلی غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے اسے قبر دبوچتا ہے، دباتی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، براء بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ ہم نکلے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین میں کچھ کھرید رہے تھے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر نیچے دیکھا اور کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اس عذاب قبر سے پناہ مانگو، اس عذاب قبر سے پناہ مانگو، اس عذاب قبر کی تیاری کر لو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے انسان کو، ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کریں، قبر کی تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام، اچھائی کے کام کریں۔ ایسا کام نہ کرے کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا آنی ہے، جانی ہے، فانی ہے، اس دنیا میں کسی کی بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، سب چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائی دوست، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام، اچھائی کے کام، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو گنہگار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ فرما، الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو مغفرت فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو قرض دار ہے اسے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔